الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. دوستو آج الحمدللہ جامع مسجدوں پر جامع عیدگاہ بہاول نگر میں تراویح میں قرآن مجید مکمل ہوا ہے. ہمارے بھتیجے حافظ محمد یوسف ثانی تراویح میں قرآن مجید مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. حافظ صاحب بھی اور تمام مقتدی مبارکباد کو مستحق ہے. میرے دوستو، قرآن مجید اللہ کے ذاتی انوارات کا حامل ہے. اللہ کے دو طرح کے انوارات ہیں، ذاتی انوارات، صفاتی انوارات. ایک ذات کا نور ہے، ایک صفات کا نور ہے. ایک ذات کا نور ہے اور باقی انوارات صفات کے ہیں. جیسے رزاق ہے، اللہ کی صفت رزاق. اب اس کے جو انوارات ہیں اور اس کا جو فیضان ہے وہ رزق پر پڑتا ہے. جب کسی آدمی پر کسی جگہ پر اللہ کی تجلی رزاق پڑتی ہے تو وہاں رزق روٹی عام ہو جاتی ہے، اور جہاں ہٹ جاتی ہے تو روٹی میں تنگی ہو جاتی ہے. باوجود ہے کہ سارے اسباب ہیں لیکن روٹی نہیں. باوجود ہے کہ کھیتیاں بھری ہوئی ہیں، قیمت نہیں. یہ اللہ کی جو تجلی رزاق ہے یہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس طرح خالق ہے، مخلوق پیدا ہو رہی ہے. ایک ہے اللہ کی ذات کا نور. اللہ کی بات ہے کہ جو ذات کا نور ہے وہ تمام صفات کے نور سے کہیں زیادہ ہے. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کے ذاتی نور کا حامل ہے، کیونکہ اللہ کا وصف ہے اور اللہ کی ذات میں سے نکلا ہے. اس لیے قرآن مخلوق نہیں، یہ غیر مخلوق ہے. یہ اللہ کی صفات میں سے صفات قدیم، یعنی ایسی صفات، اللہ کی ساری صفات قدیم ہے لیکن ان میں سے 7 صفات ذاتی صفات کہلاتی ہیں، جن میں اللہ کی حیات ہے، اللہ کا قیام ہے، اللہ کا علم ہے. اسی طرح اللہ کا جو کلام ہے اس میں جو تجلی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ذات کی تجلی ہے.
اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جس رات میں یہ قرآن نازل ہوتا ہے اس رات کی قیمت بھی بڑھا دی، اور جس مہینے میں نازل ہوتا ہے اس کی قیمت بھی بڑھا دی، کیونکہ اللہ کا ذاتی نور گویا کہ زمین پر اترا۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے ذاتی انوارات کا حامل قرآن ہے، اور دوسرا کعبۃ اللہ ہے۔ کعبۃ اللہ پر بھی اللہ کی پوری ذات کی تجلی پڑتی ہے، اس لیے ہم جو طواف کرتے ہیں ہم ان دیواروں کا طواف نہیں کرتے، دراصل اللہ کی تجلی کا طواف کرتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ دیواریں نہ ہوں، مرمت ہو رہی ہو، گر جائے تب بھی طواف ہوگا، تب بھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اس لیے کہ ہندو نے کہا تھا نا کہ تم بھی پتھر کو پوجتے ہو، ہم بھی پوجتے ہیں، ہم مورتی بنا لیتے ہیں، تم بغیر مورتی کے ایک کمرہ بنا کے پوج رہے ہو، تم بھی پتھر پوج رہے ہو، ہم بھی پتھر پوج رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں تو سمجھا نہیں، ہم پتھر نہیں پوج رہے ہیں، ہم پتھر نہیں پوج رہے ہیں۔ کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر، سر رکھے ہم نے درے جانا سمجھ کر۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اللہ نے بیت یہ کہا، بیت یا طاہر بیت، میرا گھر اپنی طرف سے نسبت کر لی، اس لیے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ دراصل سجدہ ہم اللہ ہی کو کرتے ہیں، اللہ کے تجلی کا طواف کرتے ہیں، اسی کی طرف ہم منہ کرتے ہیں، کیونکہ پوری ذات کی تجلی خانہ کعبہ کے اوپر اترتی ہے، کعبۃ اللہ پر ذات کی تجلی ہے، اور کتاب اللہ میں بھی ذات کی تجلی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جس رات میں اور جس مہینے میں نازل ہوا ہے وہ رات بھی محترم، وہ مہینہ بھی محترم۔ صاحب مجھے بتائیں، جس کے سینے میں ہوگا وہ بھی محترم، جس کے کانوں سے جا رہا ہے وہ بھی محترم، جو زبان پڑھ رہی وہ بھی محترم۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ختم قرآن پر تقریر فرمائی تھی، مجھے تھوڑی سی تقریر یاد ہے، اور یہ غالباً اس زمانے میں جب میں بنوری ٹاؤن پڑھتا تھا، رمضان یہی گزارتا تھا چھٹی، مجھے جگہ بھی پتہ ہے جہاں بیان ہوا تھا۔ سپیکر خراب ہو گیا، بعد سب غصے ہو گئے، پھینک دو۔ پھر فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان خود بھی کمزور، اس کی بنائی چیزیں بھی کمزور ہیں، اور اللہ کی بنائی چیز کبھی خراب نہیں ہوتی۔ کبھی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے سورج کی؟ کیا سورج نہیں نکلے گا کیونکہ لوڈ شیڈنگ ہے؟ بیٹریاں چاند کی فیل ہیں، اللہ آج چاند نہیں نکلے گا، آج ہوا نہیں چلے گی کیونکہ کوئی ہوا کا مسئلہ بن گیا ہے، نہیں۔ جس طرح ذات قوی ہے اس کا نظام بھی قوی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے اس نظام کو، میری باتوں کو، میرے نظام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ سردی کی فصل کو گرمی میں پیدا کرے اور گرمی کو سردی میں پیدا کرے، یہ کسی کی نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے نظام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن انسان کمزور ہے، اس کی بنائی ہوئی چیزیں بھی کمزور ہیں، آ کر فنا ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں۔ تانہر تو والد صاحب نے فرمایا کہ یہ سپیکر کیونکہ انسان نے بنایا ہے، جب انسان کمزور ہے، خالق انسان سے بھی کمزور ہے۔ حضرت والد صاحب نے سب بات فرمایا کہ دیکھو یہ جو رات ہے یہ راستہ ہے، جس راستے سے آئی اس راستے کی قیمت کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 84 سال سے زیادہ عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف۔ تو فرمایا کہ جب راستے کی اتنی قیمت ہے تو جس سینے میں اور جس دماغ میں آ کر قرآن ٹھہر جائے گا تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اسی لیے حضرت خان بھی رحمۃ اللہ فرماتا ہے کہ یہ امت نے بڑی قیمتی بات فرمائی، فرمایا قیامت کے دن کسی کا عمل بھی اس کے مرتبے کو نہیں بڑھائے گا۔ میدان معاشر میں ذکر شروع کر دے میں اور آپ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہماری جنت میں کوئی درخت لگنے والا نہیں ہے، یہاں سبحان اللہ کہو درخت لگ جائے گا، اور ویسے ہی کہہ دو، یعنی ارادہ ہی نہ ہو تمہارا، ایسے میری بات میں سبحان اللہ
آپ کا ذکر کا ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کا نام ایسا ہے کہ زبان سے بلا ارادہ بھی لیا جائے تو نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ چنانچہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے سلمان علیہ السلام کا، کہ سلمان السلام جب آ رہے تھے تخت کے اوپر تو ایک کسان کھیتی کر رہا، تو نے کہا سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد، ہو سبحان اللہ، داؤد السلام کی اولاد کی کیسی شان ہو، کتنے بڑے درخت اڑ رہا ہے، پرندے جنا اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں سب کے اوپر، اور جنات اور دیو ان کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اس وقت ہوا جاسوسی کرتی تھی، سیڈی کا نظام ہوا کے پاس تھا، وہ ہوا دوڑی سلمان السلام کو جا کر بتایا اس کسان نے یہ بات کی ہے، فرمایا لے کے آؤ، کیونکہ سارا نظام ہوا پر ہے۔ یہ میں اور آپ جو سن رہے ہیں ہوا سے، اگر بیچ میں ہوا نہ ہو، خلا میں جاتے سائنسدان بولتے رہتے، اگلا سنتا ہی نہیں، وہ کرتے رہتے، کوئی نہیں سنتا، وہاں پھر علامات ہوتی ہیں۔ تو ہوا لے آئی، جب ہوا لے آئی تو پوچھا تو نے، وہ ڈر گیا، وہ کسان آدمی تھا گاؤں دیہات کا، اور سلمان السلام کی تو بڑی شان تھی، انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ نبی ہیں پورے عالم پر جن کی حکومت تھی، پورے عالم۔ ایک جگہ پر ایک حکومت چھپی ہوئی تھی تو ہدہد نے اس کو بھی پکڑ لیا، بلقیس کی حکومت کسی ایسی جگہ پر تھی جہاں عام نظر نہیں پڑتی تھی، تو ہدہد پہنچ گیا، ہدہد، اور ہدہد خبر لے آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کسی نے بڑی ایک پیاری بات پوچھی، انہوں نے کہا ہدہد جو ہے یہ سلمان السلام کے ساتھ کیا ڈیوٹی دیتا تھا؟ انہوں نے کہا پانی دیکھتا تھا۔ کیا دیکھتا تھا؟ لشکر کو پانی کی ضرورت تھی تو یہ اڑتا تھا، تو دیکھتے جی یہاں پر پانی زمین میں، تو جنات پھر اس کو کھودتے تھے۔ بلکہ ابھی ایک تصویر آئی ہے، ایک تصویر ابھی نیٹ پر وائرل ہوئی ہے کہ کوئی ایک ایسا علاقہ عرب میں لوگوں نے ڈسکور کیا ہے کہ جس میں 1000 کنویں ہیں تھوڑی سی جگہ پر، تاکہ یہ وہ کنویں ہیں جہاں سلمان السلام کا لشکر ٹھہرا تھا۔ انہوں نے جنات نے پانی کے لیے کتنے گہرے کنویں، تقریباً 500 یا 1000 فٹ گہرا کنواں ہے جس کے اندر اب بھی پانی موجود ہے، کچھ بند ہو چکے ہیں، کہا کہ سلمان السلام کا لشکر ٹھہرا تھا، اس کے لیے جنات نے فوری طور پر کنویں بنائے۔ یہ پورا نظام تھا، پورا نظام تھا۔ آج ہم امریکہ اور روس کے نظام کو دیکھ کر جو ہے انگلیاں منہ میں دباتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اس سے بھی کہیں اونچے اونچے نظام گزر چکے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ان کے سامنے۔ موبائل فون پر بات کرنے کے لیے موبائل بھی چاہیے، اس کی چارجنگ بھی چاہیے، نیٹ ورک بھی چلنا چاہیے۔ جہاں جلوس نکلا اور تمہارا نیٹ ورک آف کر دیا تو سارے دن مکھی مارتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں نیٹ ورک کب آئے گا۔ اور یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی ممبر پر کھڑے، اور حضرت ساریہ عراق میں یہاں سے کوئی نیٹ ورک نہیں ہے، کوئی موبائل فون نہیں۔ یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کا خیال کر، اور ادھر ساریہ کو میدان جنگ میں کان میں حضرت عمر کی آواز آتی ہے، اور وہ مدینے میں ہے اور یہ عراق میں ہے، کوئی نیٹ ورک نہیں تھا۔ لیکن نیٹ ورک کا ایجاد کرنے والے اللہ کے خالق اور اللہ کی ذات ان کے ساتھ تھی، ہر نظام تھا۔ تو پوچھا کہ یہ جو حدود ہے، یہ پانی دیکھ لیتا تھا، اس نے ایک معصومانہ سوال کیا۔ اس نے کہا ہم دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹے ایک بچہ جو ہے نا وہ ٹھنڈا لگاتا ہے اور اس کو مٹی کے نیچے دبا دیتا ہے، اور حدود دانہ چگنے آتا ہے تو گردن پھنس جاتی ہے، اس کو پھندا نظر نہیں آتا۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ پانی دیکھ لیتا تھا۔ بڑا پیارا جملہ فرمایا، اذا جاء القدر بطل الحذر، جب تقدیر آ جاتی ہے تو تدبیر فیل ہو جاتی ہے۔ جب تقدیر آتی ہے تو تدبیر بھی اس وقت کام کرتی ہے جب تقدیر کے رفتار سے، کیونکہ اس کی تقدیر آ چکی ہے، ذبح ہونے کا اس کا وقت آ چکا ہے، اس کو پھندا نظر نہیں آتا، اور اگر دیکھ لیتے آئے تو زمین کے اندر پانی دیکھ لے کہ 1000 فٹ پر ہے،
100 فٹ پر آ کر وہ جو 1000 فٹ کے کنویں تھے گہرے کھودے گئے، اس کا پانی کس نے دیکھا ہوگا؟ حضور نے دیکھا ہوگا، لیکن یہاں بندہ نہ دیکھا۔ اذا جاء القدر بطل الحذر، جب تقدیر آ جاتی ہے تو تدبیریں اس کے سامنے ساری فیل ہو جاتی ہیں۔ اگر تقدیر کو کوئی بدل سکتا ہے تو مولا کی ذات ہے۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے آج سائنس یہ تو بتا سکتی ہے کہ فلاں زلزلہ آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے، بارشیں آنے والی ہیں، طوفان آنے والا ہے، لیکن روکنے کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں۔ لیکن پہلے وہ ان سے رابطہ کرتے تھے جو بھیجنے والے تھے، تو پھر آتے ہوئے طوفانوں کے رخ مڑ جایا کرتے۔ تو سلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیچارے کو طلب کر لیا، وہ بیچارہ کامنے لگ گیا، شان بھی تھی سلمان۔ انہوں نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں، تو نے کیا جملہ کہا میں نے آپ کو دیکھا، آپ کی شان میرے منہ سے نکلا، سبحان اللہ ما اوتی ابن داؤد۔ اللہ کی شان، داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اللہ نے کیا شان دی ہے، سبحان اللہ کہا۔ تو فرمایا کہ خدا کی قسم سلمان نہیں رہے گا، اس کا تخت نہیں رہے گا، لیکن تو نے جو سبحان اللہ کہا میں نے اس کو دیکھا، زمین سے لے کر آسمان تک میں نے اس کو نور کو دیکھا جو ہمیشہ کے لیے تیرے نام اعمال میں درج ہو گیا۔ میں تو رہنے والا نہیں ہوں، لیکن تو نے جو جملہ کہا وہ ہمیشہ کے لیے تیرے لیے رہ گیا۔ میرے دوست کیا بات ہو رہی، کسی کا عمل میدان معاشر میں سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، محدث حدیثیں سنا رہا ہے، فقیہ اور مفتی مسئلے بتا رہا ہے، دنیا میں 200 رکعات کا ثواب مل رہا ہے، 1000 رکعات کا ثواب مل رہا ہے، مسئلے بتانے پر، مسئلے سیکھنے پر، وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن حافظ قرآن جو ہے وہاں بھی اس کی مرضی چلے گی۔ حدیث میں آتا ہے پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا، مرضی ہے نا، آہستہ آہستہ پڑھے گا، اونچا چلا جائے گا، تھوڑا تیز پڑھے گا، نیچے رہ جائے گا، لیکن یاد رکھو ان کی نیچے کی جنت کی سب سے اونچی اور اونچے کی جنت کی سب سے، یہ کیونکہ قرآن مجید اللہ کی ذاتی انوارات کا حامل ہے، اسی وجہ سے اس کو رمضان میں ہمیں روزوں کے ساتھ جوڑا ہے، کیونکہ روزے کے بارے میں لکھا ہے کہ جو روزے ہیں، مجدد الثانی لکھتے ہیں کہ روزہ جو دن کو میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں یہ بھی اللہ کے ذاتی اور صفاتی دو نور کا حامل ہوتا ہے۔ انسان جو روزہ رکھتا ہے اس میں ذاتی انوارات بھی ملتے ہیں اور صفاتی انوارات بھی ملتے ہیں، کیونکہ یہ فرشتوں سے مشابہ ہو جاتا ہے۔ جب فرشتوں سے مشابہ ہوتا ہے اور فرشتوں کی تخلیق ہی نور سے ہوئی ہے، اس میں جسمیت کا اور زمین کا کوئی چیز شامل نہیں ہے، ان کی بنا میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں جو نجاست کے یا مٹی سے تعلق رکھتی ہو۔ جب انسان ان کے مشابہ ہو جاتا ہے تب رات کو تراویح کی عبادت اس کے ساتھ اللہ تعالی نے جوڑ دی کہ جب دن کو تم فرشتے بن گئے، اب رات کو قرآن کے انوارات لینے کے تم اہل ہو چکے ہو۔ لہذا من قام رمضانہ، جو تراویح کی نماز پڑھتا ہے ایمان و احتسابا، جذبہ ایمانی کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں۔ یہ اس نے اس کے ساتھ جوڑ دیا اس کو کہ دن کو روزہ رکھو، رات کو قرآن سنو سناؤ۔ اب قرآن عجیب بات ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی کیسے رحمت العالمین تھے، وہی نہ بناؤ وہی نہ بناؤ۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن مجید جو رات کو پڑھے گا قرآن اس کی سفارش کرے گا، بلکہ پتہ کیا لکھا ہے، قرآن کہے گا اس کو میں نے جگائے رکھا۔ کیا کہے گا؟ اس کو میں نے تراویح پڑھانے والا بھی جاگ رہا ہے اور پیچھے سننے والے بھی۔ عجیب الفاظ دیکھ کے رسول اللہ کہہ دیتے جی یہ رات کو میں نے یہ مجھے پڑھتا رہا اس لیے میں اس کا سفارشی ہوتا ہوں، تو پھر بیچارے مقتدی کہا جاتے۔ فرمایا نہیں، جگائے رکھا،
امام جاگتا رہا سنانے میں اور مقتدی جاگتے رہے سننے میں، تو روزہ کہے گا اللہ دل کو میں نے بھوکا پیاسا رکھا، اور قرآن کہے گا میں نے رات کو جگائے رکھا، ہم دونوں سفارشی بن کے آئے ہیں۔ اللہ فرمائے کہ تم دونوں کی سفارش قبول کی جاتی ہے، تم اس کو خود جنت میں پہنچا کے آئے۔ اندازہ کیجیے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ کسی عبادت میں انسان اگر شریک ہو جاتا، کسی عبادت میں کسی عبادت کا ذریعہ بن جاتا ہے، مقتدی ذریعہ ہے امام کے پڑھنے کا، اگر مقتدی نہ ہو تو امام کن کو سنائے؟ اکیلا پڑھے گا؟ مقتدی کو سنا رہا ہے، یہ ذریعے کو، اس ذریعے کو بھی نوازا جا رہا ہے، اور جو اصل اس کو بھی نوازا، دونوں کو نوازا جا رہا ہے۔ جیسے بزرگ تھے نا، وہ اس کی ٹانگیں دبا رہا تھا، بزرگ نے کہا مجھے بھی ثواب مل رہا ہے، تمہیں بھی ثواب مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو مل رہا ہے کہ ہم ایک بزرگ کی خدمت کر رہے ہیں۔ انہوں نے ٹانگ واپس لے لی، انہوں نے کہا کہ اب لے لو ثواب، ذریعہ ثواب تو میں ہی تھا۔ اس لیے میرے دوست، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآن کی طاقت کو اور قرآن کے وزن کو بیان کیا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کہ اگر ہم پہاڑ پر اس کو نازل کر دیتے، پہاڑ پر، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا، دب جاتا، اتنا اس میں وزن ہے۔ لیکن قربان جائیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے لیے بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ عجیب بات ہے، یہ نہیں کہ اس میں وزن نہیں، وزن ہے، اب بھی وزن ہے، اب بھی وزن ہے، وزن رکھتا ہے، لیکن ہمارے لیے آسان کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر السلام سے وعدہ فرماتا لا تحرک لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ قرآن، پہلے سب سے پہلے رسول اللہ سے وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب، آپ اپنی زبان جلدی جلدی نہ چلائیں، کیونکہ آپ چاہتے ہیں میں بھول نہ جاؤں، ہمارے ذمے ہے آپ کے سینے میں بھی جمع کرنا اور آپ کی زبان مبارک سے بھی پڑھوانا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امت کو بھی یہ نعمت نصیب ہو گئی کہ یاد کرنا بھی آسان اور پڑھنا بھی آسان، لیکن پڑھاتا کون ہے، زبان سے نکلواتا کون ہے، سینے میں جمع کون کرتا ہے؟ الرحمن علم القرآن، تاکہ رحمان دراصل قرآن سکھاتا ہے۔ اگر رحمان کی ذات نہ ہوتی، اس قرآن کا نہ یاد کرنا آسان ہے نہ پڑھنا آسان ہے۔ استاد تو واسطہ ہے، لیکن اصل ذات جبریل صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہے، اصل اللہ کی ذات ہے جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا اور آپ کو قرآن سکھایا اور آپ کی زبان مبارک سے پڑھوایا۔ اس لیے آگے جا کر بڑی پیاری مثال تھی، علمہ بالقلم، کا قلم کے ذریعے اللہ نے تمہیں علم سکھایا۔ اب تم قلم کے ذریعے کوئی چیز لکھتے ہو، قلم کے ذریعے تم قرآن کی آیت لکھتے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لکڑی کا قلم نہ لکھنے والے سے افضل ہے نہ لکھی تحریر سے افضل ہے۔ اللہ نے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو بتا دیا کہ جبریل قلم ہے، دراصل سکھانے والی ذات میری ہے، سیکھنے والا ہمارا محبوب ہے، جبریل بھی میں قلم ہے۔ قلم نہ کاتب سے افضل ہے نہ مکتوب سے افضل ہے نہ بھیجنے والے سے افضل ہے نہ بھیجے جس کے بھیجا کہ اس سے افضل ہے۔ علمہ بالقلم کا کہ لکڑی سے، ایک لکڑی سے علم سکھا دیتے ہیں۔ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کو قرآن کیسے نہیں سکھائیں گے؟ اب تسلی دی، اس میں عجیب تسلی دی، علمہ بالقلم، جو قلم سے سکھا دیتا ہے، لکڑی کا قلم، آپ نے قلم سے لکھا، آج بہترین تحریریں آپ لکھتے ہیں، بھائی کیا ہوتا ہے؟ قلم سے سیکھتا ہے، کاپی پر لکھتا ہے یا پہلے تختیوں پر لکھا کرتا تھا، اب قلم پرانا ہو جاتا تھا، آپ سائڈ پہ کر دیتے ہو، دوسرا لے آتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مرسل ہے اللہ کی ذات اور مرسل الیہ رسول اللہ کی ذات ہے، جبریل سے افضل نہیں ہے، جبریل استاد نہیں ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان قرآن سکھا رہا ہے۔ آپ کی شان رحمت، اللہ کی شان رحمت کی وجہ سے قرآن سیکھا جاتا ہے، ورنہ قرآن اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے
اللہ نے ہمیں رمضان بھی دیا اور اس میں تراویح پڑھانے اور پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اس لیے کہتے کہ اللہ والے نے کہا تھا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو خالص ایمان والوں کے پاس ہیں، جو کسی کے پاس نہیں ہیں، بڑی بڑی امتیں دعوے دار ہیں۔ ایک کتاب اللہ ہے جس کا زیر و زبر کے اندر بھی شک و شبہ نہیں ہے، ایک رسول اللہ ہے جو مدینہ شریف میں، کتاب اللہ تو گھر گھر دے دی اور رسول اللہ کے لیے مدینہ رکھ دیا، اور آپ نے فرمایا جو میرے پاس وہاں آئے گا، من زار قبری بعد وفاتی کانما زارنی فی حیاتی، جو میرے بعد میرے روزے کی زیارت کر لے گا گویا کہ اس نے زندگی میں میری زیارت کر لی۔ صحابہ نے زندگی میں زیارت کی، اس کے پیچھے کون سا طبقہ؟ جو اخلاص اور محبت کے ساتھ رسول اللہ کے روزے کی زیارت کرتا ہے۔ دو نعمتیں، بلکہ ایک صوفی کا عجیب قصہ لکھا ہے کہ ایک سفر سے آیا، تقریباً بہت لمبے چوڑے سفر سے آیا، اور آ کر ابھی بیٹھا تھا تو بزرگ نے یہ بات کر دی، ایک قرآن اور ایک رسول اللہ کی ذات اسی وقت اجازت لے کر پیدل ہی مدینہ شریف ہندوستان سے چلا گیا کہ میں جا کر زیارت کرتا ہوں۔ یہ دو نعمتیں ہمارے پاس ایسی، حدیث مبارکہ کا تعلق بھی رسول اللہ کی ذات سے ہے اور فقہ کا تعلق قرآن اور حدیث دونوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کریں اور قرآن مجید سے خصوصی تعلق پیدا کریں، اپنے اندر فرشتوں والی صفات پیدا کریں۔ یہ روزہ اس لیے دیا ہے، زندگی ہے کہ بس جو ہی عید کی رات آئے اور شیطان کھولے تو ہم پہلے سے تیار ہوں۔ یہ ہمیں اس لیے مشق کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو رمضان میں قرآن سے خصوصی تعلق پیدا کر لو، ہمیشہ تمہاری حفاظت رہے گی۔ میں بتایا ذاتی انوارات کا حامل ہے، اگر آپ ذاتی نور چاہتے ہیں قرآن سے جڑ جائیں، یہ ذاتی نور اللہ کا ملے گا، اور ذاتی نور ایسا ہوتا ہے کہ شیاطین اور جنات اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ یاد رکھو قرآن کا نور ایسا ہے، یہ ٹھہر نہیں سکتے۔ جہاں قرآن پڑھا جائے گا جن بھی بھاگ جائیں گے اور شیاطین بھی بھاگ جائیں گے، اس لیے کہ فرشتے فوراً آ جاتے ہیں، کیونکہ فرشتے تو عاشق ہیں، اللہ کے نور کے عاشق ہے۔ جہاں نور ہوتا ہے فوراً پہنچتے ہیں، اور جہاں ذاتی نور ہوتا ہے کہتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے ہو جاتے ہیں جہاں کو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید سے خصوصی تعلق پیدا کرو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آفیت کے ساتھ یہاں تراویح مکمل ہو گئی، اللہ پھر بھی زندگی میں سال لائے اور پھر ایسی بہاریں ہمیں بار بار ملتی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔